ذرفت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت. جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. آپ دیکھیے میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ سب کو یاد ہے، لیکن ذرا اسے رک کے پڑھیں گے نا سٹیپ بائی سٹیپ، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ امام کیا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں اس میں 3 مراتب 3 مدارج ہیں جو اعلیٰ حضرت نے طے کروائے ہیں. انہیں جانا نمبر 1، انہیں مانا نمبر 2، نہ رکھا غیر سے کام نمبر 3. یہ 3 بڑے عظیم الشان منازل ہیں جو آپ نے طے کروائے ہیں. پہلے تو یہ سمجھایا کہ جسے مانتے ہو اسے جانو بھی. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جسے مانتے ہیں اسے ہی کو نہیں جانتے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پوری امت کا یہ ہے، جبکہ رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا ہی دنیا میں اس لیے کیا تھا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیعبدون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں وا ٹکرے مارتے جاؤ. لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون، تاکہ جسے مانتے ہو اسے جانو، اور اسے جاننے سے اگلی منزل ہے اسے پہچانو. اعلیٰ حضرت صرف عالم نہیں ہے، اعلیٰ حضرت عارف بھی ہیں. ایک عالم ہوتا ہے، عالم کا مطلب ہے جاننے والا، اور عارف کا مطلب ہے پہچاننے والا. جاننا اور چیز ہے، پہچاننا اور چیز ہے. تو آپ فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہوتا ہے جب کوئی جسے مانتا ہے اسے جانتا بھی ہو تو پھر اسے کہنا نہیں پڑتا کہو سبحان اللہ. ہمیں کہنا پڑتا، کہلوانا پڑتا. جب سبحان کی شان کو بندہ مان لیتا ہے، جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ سبحان ہوتا کیا ہے، شان سبحانی ہے کیا، شان تنزیہ ہے کیا ذات باری تعالیٰ کی، پھر وہ اپنے لیے شرف و اعزاز سمجھ کے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے کہتا ہے سبحان اللہ. اللہ کی پاکی کو بیان کرتا. اللہ کی پاکی کیا ہے؟ کہ وہ ذات پاک، سبحان وہ ذات ہے جو ہر عیب سے، بڑے دھیان سے یہ میرے لفظ سن لینا پھر آپ کو زندگی بھر آگے سبحان اللہ جب زندگی بھر کہو گے تو لذت آئے گا. ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، اوپر نیچے، آگے پیچھے، دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال جنوب، آج کل پرسوں ماضی حال مستقبل سے پاک ہوتا. جو ذات ان ساری نسبتوں سے پاک ہو اس کو سبحان کہتے ہیں. وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے مکان ہیں یہ، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. اس کا ترجمہ ہمارے ایک اور بزرگ ہیں، انہوں نے پنجابی میں کی، عارف کھڑی، وہ بھی عارف ہیں. وہ کہتے ہیں آپ مکانوں خالی اس تھیں کوئی مکان نہ خالی. آپ مکانوں خالی اس تھیں کوئی مکان نہ خالی، ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدہ نت سنبھالی. اس کو سبحان کہتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم روز باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں او جڑا اتنے بیٹھا ہے دیکھ رہا. اچھا اس میں 2 کفریہ جملے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اس میں 2 کفر.
پہلا یہ کہ اس کی طرف جہت متعین کر دی، وہ جو اوپر ہے، اور دوسری وہ یہ کہ وہ بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ۔ جو سبحان ہوتا ہے نا، اس کی کیا شان ہوتی ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ مشرق مغرب شمال جنوب کا پابند نہیں ہے، یہ تو تمہاری عذر اور مجبوری کی وجہ سے تمہیں ایک جہت بتانی پڑی کہ منہ قبلہ شریف کی طرف، یہ تمہارے لیے کروایا ہے، معبود اس کا پابند نہیں ہے، کیونکہ تم مقید ہو، محدود ہو، جہت و زمان کے پابند ہو، لیکن جس ذات کی عبادت کر رہے ہو وہ جہت و زمان سے پاک ہے، جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، کیف اور کیفیت سے پاک ہے، مکان اور مکانیت سے پاک ہے۔ جب سبحان اللہ کا شعور اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر کی روشنی میں حاصل کیا ہوگا تو روز کفریہ جملے بولنے سے محفوظ ہو جائے، بے دھیانی میں بے خیالی میں بول دیتا ہے، کیونکہ اس نے کبھی سمجھا نہیں ہے، وہ شعور حاصل نہیں کیا۔ اپنے معبود کی عزت و عظمت اور شان جب دل میں رچ جاتی ہے نا، پھر دوسرا بھی کوئی غلط جملہ بول رہا ہو یا قرآن پاک کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات آ جائے جو ذات باری تعالیٰ کے شایان شان نہ ہو تو آپ اپنا ایمان محفوظ کر لیتے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَيَمْكُرُونَ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگوں نے ترجمہ کیا قرآن پاک کی اس آیت کا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگوں نے ترجمہ کیا مکر کا ڈکشنری اور لغت کی روشنی۔ مکر عام لفظ بولا جاتا ہے، عربی کا لفظ ہے، ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے جب اس کا ترجمہ کیا تو فرمایا کہ وہ اپنا مکر کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا۔ وہ اپنی، لوگوں نے ترجمہ کیا وہ اپنی چال چل رہے تھے اور بعض اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو چونکہ اللہ کی شان تنزیہ کا شعور تھا اور اس ذات پاک کی عظمت کا پورا ادراک تھا، اس لیے وہی لفظ جو کفار کے لیے بولا وہی لفظ ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا جو اس کے شایان شان نہیں تھا۔ فرمایا وہ اپنی چال چل رہے تھے، اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی عزت و عظمت کو ہر جگہ نبھایا، پھر اس کا پہرا دیا اور دفاع کیا۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں لوگوں نے لکھی اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا دفاع فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ٹھٹھا، مذاق، گھات لگانا، اس طرح کے الفاظ، وہ بھی مسلمان اہل علم لوگ تھے، انہوں نے لکھ دیے، قرآن کے تراجم میں انہوں نے نقل کر دیے، ترجمے میں لکھ دیے، لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا۔ سب سے پہلا کریڈٹ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کا پہرا دیا۔ یہ بہت طویل موضوع ہے اور سب سے زیادہ مواد اس پر ہے ہمارے عقائد کی کتابوں میں، 80% سے بھی زیادہ، اور اس پر بات نہیں ہوتی۔ ہمارے عقائد جو مسلمانوں کے ہیں، مسلمانوں کی عقائد، اس کا 80% توحید ہے۔ ہماری عقائد کی جتنی کتابیں ان سب میں توحید کا لفظ آتا ہے، التمہید لقواعد التوحید۔
اللہ کی ذات و صفات موضوع ہے عقیدے کا. اللہ کی ذات و صفات نہیں سمجھی تو اللہ کے حبیب کی ذات و صفات بھی سمجھ نہیں آئے. اور اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس پر بہت کام کیا، بڑی محنت کی، اور لوگوں کو بتایا کہ جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے. لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا معاذ اللہ کہ اللہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کی ذات کی طرف ایسے ایسے گناہوں عیب منسوب کیے جو کسی مہذب اور معزز انسان کی طرف، اپنے استاد کی طرف، اپنے پیر و مرشد کی طرف، کسی بھی ایک عام نیک آدمی کی طرف بھی منسوب کرنا گناہ ہے، غلط ہے، افتراء ہے، بہتان ہے. اور اس پر لوگوں نے دلائل دینا شروع کر دیے، کتابیں لکھنا شروع کر دی، جواز پیش کرنا شروع کر دی. تو پھر اعلی حضرت امام اہل سنت کی غیرت ایمانی نے جوش مارا اور آپ نے اس محاذ پر بھی پہرا دیا، اور پھر امت کو پکار کے کہا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. آگاہ کیا لوگوں کو کہ کہیں دھوکے میں مارے نہ جانا. اس امام کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، اور یہ بہت عظیم الشان کام ہے اپنے ان بزرگوں کو یاد کرنا اور پھر ان سے مزید رہنمائی لینا، چیزوں کو سیکھنا ان کی فکر کی روشنی میں. ایک ہے کہ آپ ان کی شان اور فضائل بیان کر کے بات ختم کر دیں، جلسہ ختم کر دیں کہ وہ بڑے لوگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ آپ ان کی فکر کو ضرور ڈسکس کریں. انہوں نے کیا 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 مشکلات تھیں ان کو. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف میں کوئی مدرسہ یا جامعہ نہیں تھا. بہت دیر بعد مدرسہ بنا منظر اسلام، تنے تنہا، اور لوگ حیران ہوتے تھے کہ دنیا جہان سے فتاویٰ آ رہے ہیں، ان کے جواب بھی آپ لکھ رہے ہیں، آپ اپنے آقا کریم علیہ السلام کی نعتیں بھی لکھ رہے ہیں، کنز الایمان کے جیسے ترجمے بھی ہو رہے ہیں، اور مریدوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے، شاگردوں کو اور خلق خدا کو بھی نواز رہے ہیں، اور اپنی بھی ذمہ داری اور بڑے خاندانی معاملات بھی تھے. سارے خاندان کے آپ سربراہ تھے، بہت بڑی فیملی کے، وہ سارے امور بھی چل رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ روابط اور تعلقات بھی ہیں. مصروفیت بہت زیادہ تھی، اور تصنیف و تالیف کا کام بھی آپ فرماتے تھے ساتھ ساتھ. لوگ دم درود تویز دھاگے کے لیے بھی آتے تھے، وہ بھی ہوتا تھا. تو کسی نے علماء نے آپ سے سوال کر دیا، کہنے لگے حضرت 1856 سے 1921 آپ کی ولادت اور 1921 میں وصال، 14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا، 14 سال کی عمر میں فتویٰ لکھ دیا. مسئلہ رضاعت پر بہت بڑا استفتاء تھا. آپ کے والد گرامی دار الافتاء کے انچارج تھے، محتمم تھے، اور نائب مفتی صاحب جو بیٹھتے تھے وہ ایک دن فتویٰ کا جواب لکھ رہے تھے. آپ وہاں پر پہنچے اور پوچھا تو بتایا انہوں نے کہ یہ ایک استفتاء آیا ہے، میں اس کے جواب کی تیاری کر رہا ہوں، کتابیں اکٹھی کر رہا ہوں. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا مفتی صاحب اگر اجازت ہو تو میں جواب لکھ دوں. انہوں نے کہا صاحبزادہ صاحب
اگر آپ چاہیں تو دیکھ لیں، اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، مفصل استفتاء ہے۔ تو آپ نے 2.5 صفحات میں مبسوط طریقے سے بڑے دھیان سے حوالہ جات کے ساتھ وہ فتویٰ مرتب فرمایا اور نائب مفتی صاحب کے حوالے کر دیا۔ ہوتا یہ تھا کہ پھر اس کو آپ کے والد گرامی دیکھتے تھے اور پھر آگے وہ بھیجا جاتا تھا۔ جب آپ کے والد گرامی تشریف لائے اور وہ جواب دیکھا، فتویٰ دیکھا، تو فرمایا مفتی صاحب بہت اچھا آپ نے مفصل جواب لکھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا حضور یہ میں نے نہیں لکھا، یہ صاحبزادہ احمد رضا صاحب نے لکھا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا صدیق اکبر، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، یہ بھی یاد کر لیں، انہوں نے لگا تو دیا ہے ہمارے لوری بادشاہ نے۔ یہ ترتیب ہے نعرے کی۔ تو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، غوث پاک کا، داتا صاحب کا ماننے والا ہے، حضرت امام زین العابدین کا ماننے والا ہے، امام محمد الباقر کا ماننے والا ہے، امام جعفر الصادق علیہ السلام کا ماننے والا ہے۔ تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے نعرے کی ترتیب کیا ہے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ۔ اب آپ نعرہ فاروقیہ لگائیں، نعرہ عثمانیہ لگائیں، نعرہ حیدری لگائیں، نعرہ غوثیہ لگائیں، جتنے چاہے۔ لیکن جو اہل سنت کی طریق پر نعرے کی ترتیب ہے اور جس کی بنیاد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے رکھی ہے، کیونکہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جن کو مانتے ہیں انہی کو نہیں جانتے اور اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ علی کے نام پر کیا کیا کرپشن ہو رہی ہے، حب اہل بیت کی آڑ میں کیا کیا 2 نمبریاں ہو رہی ہیں، کیا کیا کھیل تماشے ہو رہے ہیں، عقیدے اور ایمان سے کھیلا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ناموس اور ان کے نام کی آڑ میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے، وجہ کیا اس کی کہ جو جسے مانتا ہے اسی کو نہیں جانتا، لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہے جو کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ یہ اہل سنت جو صحابہ کرام کو ہدایت کے ستارے مانتے ہیں اور اہل بیت اطہار کو سفینہ نجات مانتے ہیں، کشتی نجات مانتے، جامع ترین عقیدہ، اور پورے اہتمام کے ساتھ، پوری تاریخی پس منظر کے ساتھ ان ائمہ نے اس عقیدے کا دفاع بھی کیا، تحفظ بھی کیا، اس کی تبلیغ بھی کی، اس کو آگے پہنچایا، منتقل کیا امت مسلمہ تک۔ اب آگے لوگوں کی اپنی رسائی ہے۔ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے امام ہیں اور اتنا کام کر گئے ہیں، آج تک ابھی اعلیٰ حضرت پورے سمجھ نہیں آئے ہمیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب اعلیٰ حضرت کا علم ابھی تک ہم کھنگال نہیں سکے تو اعلیٰ حضرت جس آقا کی ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کے علوم کو کون کھنگال سکتا؟ جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ تو دیکھیے پہرا تیاری سے ہوتا ہے، بغیر تیاری کے ہمیں جوش میں نہیں انیوا ہوتا کہ اچھا بھی میں آگے ہوں، نہیں، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کیا، پوری اہتمام سے، پوری تیاری سے کام کیا۔ اور یہ عمر دیکھ لیں کیا ہے، 14 سال کی عمر سے ڈیوٹی شروع کر دی، زبان سے بھی، ذہن سے بھی، فکر سے بھی، قلم سے بھی، ہاتھ سے بھی، جسمانی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، مالی طور پہ بھی، اعتقادی اور نظریاتی محاذوں پر بھی، اپنوں سے بھی، بیگانوں سے بھی، اندر والوں سے بھی، باہر والوں سے بھی ٹکر اور تحفظ کیا اس عقیدے کا جو اوپر سے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہ رضوان سے چل کے آیا۔ تو جب آپ کے والد گرامی نے وہ فتویٰ دیکھا وہ اتنا خوش ہوئے،
فرمایا شکر ہے آج سے میری ذمہ داری ختم ہوئی، اب میں افتاح کی ذمہ داری احمد رضا کے حوالے کرتا ہوں۔